سورہ اعراف آیت نمبر 1 سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ کتاب، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی جانب، آپ نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے، اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں لوگوں کو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتباع کرو تم اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اور مت اتباع کرو اس کے علاوہ اور دوستوں کی، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیا ان کو، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، پس نہیں تھا ان کا دعویٰ اور ان کی پکار جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ سورۃ الاعراف کا تھوڑا سا تعارف کل کے درس میں نے عرض کر دیا تھا۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ الف لام میم صاد، مقطعات قطع، کاٹی ہوئی چیز، کہ ان الفاظ کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ملایا نہیں جاتا، ورنہ تو جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں نا۔ الحمد، الف لام ہا میم دال نہیں پڑھتے، الحمد آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن الف لام میم یہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الامس نہیں پڑھیں گے اس کو، الف لام میم صاد الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی اور جن کا مفہوم امت کو نہیں بتلایا گیا، بس امت کا کام کیا ہے ان کو پڑھنا، پڑھنے پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا
کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، آپ نے مثال بھی یہی دی۔ جو الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو کم سے کم 30 نیکیاں عطا فرما دے۔ الف لام میم پر یہ صاد ہے، اس میں ایک اور زیادہ ہے، 40 نیکیاں ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ اگر قرآن مجید کا کوئی حصہ انسان پڑھے اور انسان کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، اللہ کی طرف سے تب بھی اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، تب بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ باقی معنی مفہوم سمجھنا چاہیے، کوشش اسی کی کرنی چاہیے۔ تو امت کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا، امت کو یہی کہا کہ جو اس کا معنی اور جو اس کا مفہوم ہے تمہارا کام ہے اس پر ایمان لا۔ یا اللہ جو بھی آپ کی مراد ہے اس سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والے کو، مسلمان کو یہی چیز سکھلانی ہے کہ ایمان والے نے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کی اپنی مرضی ختم، اب اس کی اپنی چاہتیں ختم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، چاہے اس کو وہ حکم اور اس حکم کی علت سمجھ میں آ رہی ہو یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس کا کام ہے اس چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ یہ حکمت ہے ان حروف کے نازل کرنے کی، قرآن مجید کا حصہ بنانے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں ان کا معنی اور مفہوم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حروف بے معنی ہے، بے معنی نہیں ہے، ان کا معنی ہے، ایک مفہوم ہے، ایک مقصد ہے۔ چونکہ وہ معنی اور مفہوم ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، اپنی سمجھ سے نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر دیکھیں تو لفظ کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ الف سے اللہ مراد لے لیں، لام سے جبریل مراد لے لیں، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے لیں، کہ اللہ نازل کرنے والا، جبریل لانے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ صاد جو اس قرآن پر ایمان لائے گا، سعود اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے لیکن یقینی معنی اس کا اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ اپنی عقل و سمجھ سے نہیں کی جا سکتی، اپنی عقل و سمجھ سے نہیں کی جا سکتی، جو بتلائی گئی ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ کتاب انزل الیک، تو یہ پہلی آیت کے متعلق۔ قرآن مجید کے بعد الفاظ وہ بھی ہیں جن کا ترجمہ معلوم ہے لیکن ان کی تفصیل جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے، کس طرح کھولیں گے، کیا ہوگا، کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس ایمان لاتے ہیں۔ معنی معلوم ہے لیکن اس کی صحیح تفسیر جب وہ چیز سامنے آئے گی تبھی معلوم ہو۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ سورہ اعراف میں 3 دعوے ہیں جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا۔ ایک دعویٰ اس آیت نمبر 2 میں ذکر کیا گیا کہ یہ کتاب آپ کی جانب اتاری گئی ہے، آپ کے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تنگی نہ ہونے کا ایک مفہوم اور ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے احکام و مسائل اور احکامات اور اس کے جو اعتقادات ہیں آپ لوگوں کو سنائیں، ان کا ڈر، خوف آپ کے دل میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کو بھرپور انداز سے، پورے زور و شور سے بیان کریں۔ جس اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے، جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، آپ کی حفاظت بھی وہ اللہ خود ہی کرے گا۔
آپ کی حفاظت بھی وہ اللہ خود کرے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا قرآن مجید، بلغ، آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو سنائیں۔ تبلیغ قرآن کی کرنی ہے، قرآن سنانا ہے لوگوں کو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ رہ گئی بات لوگوں کی مخالفت کی، لوگوں کی باتوں کی، لوگوں نے باتیں کرتے رہنا ہے، آپ نے ان سے نہیں گھبرانا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے حفاظت کرنی ہے یار، یہ آپس میں جو مرضی بولتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن والوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اس اللہ نے لیا، وہ اللہ خود حفاظت کریں گے قرآن والوں کی۔ قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن کے ساتھ لگے ہوئے جو گتے ہوتے ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے یہ گتے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ قرآن شان والا ہوتا ہے، یہ ساتھ لگے ہوئے گتے بھی شان والے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کو چومتے ہیں تو اس گتے کو بھی چوما جاتا ہے کہ یہ قرآن کا گتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن محفوظ ہو، قرآن والے محفوظ نہ، اللہ نے ان کو بھی محفوظ کرنا۔ قرآن شان والا ہو اور قرآن والے شان والے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، میرے حبیب جو مرضی کرتے رہے، آپ نے حق کی بات دو ٹوک بیان کرنی، کوئی خوف خطر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی نبی کبھی خوف کھاتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں آپ کے جو آنے والے جانشین ہیں، اللہ نے ان کو یہ سکھایا کہ اگر دین پر آنا ہے، دین کے ساتھ جڑنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کا ڈر خوف اپنے دل سے نکال دو، اس کو جگہ نہیں دینی۔ جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ نہیں دین کا کبھی کام کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے اس سورت کے اندر پڑھ آئے ہیں 6 سپارے میں، سورہ المائدہ میں، کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی بولتے رہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے، وہ اپنا کام ڈنکے کی چوٹ ٹکا کے کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اپنی کتاب گلستان میں، فرمایا کہ وہ مسافر کبھی سفر نہیں کر سکتا کہ ذرا کتا بھونکے تو وہ شروع ہو جائے، اچھا تو مجھے بھونکا کیوں ہے، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ نہیں، فرمایا کہ مسافر سفر کرتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا ان کی۔ جو دین کا اور حق کا کام کرنے والا ہے، شور شرابہ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، دین والا اپنا دین کا کام کرتا رہتا ہے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ۔ دوسری چیز جو اس آیت کی تشریح میں فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب انزل الیک کی تبلیغ کیا کرتے تو لوگ مانتے نہیں تھے، دین کی طرف آتے نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو انتہائی رؤوف الرحیم، دل کے نرم، تو آپ بڑے غمگین ہوتے کہ دیکھو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ خود پھر جہنم میں جا رہے ہیں، پھر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ اتنے غمگین نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، آپ تو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے ہر وقت دن رات صبح و شام آپ ان کو سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کو ماننا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو اتنا غمگین نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اتنا غمگین نہ کریں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آپ کو مشقت میں ڈال دیں،
الا تذکرۃ، یہ تو ایک نصیحت کا سامان ہے، لمن یخشا، جو رب سے ڈرے گا وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ وذکریٰ لتنذر بہ، یہ قرآن نازل کیوں کیا؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے انجام بد سے خبردار کریں، آپ ان کو بتائیں لوگوں جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کا نتیجہ کوئی اچھا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ کل کو جب نتیجہ نکلے گا نا، رزلٹ آؤٹ ہوگا نا، پریشان ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جو بچہ فیل ہو جائے کس طرح اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، پتہ بھی ہے کہ میں نہیں چھپا سکتا، صبح سے شام تک گھر والے پوچھیں گے ہاں جی رزلٹ نہیں، ابھی نہیں پتہ لگا جی، ابھی یہ نہیں ہوا جی، ابھی وہ نہیں ہوا جی، فلاں نہیں ہوا جی۔ وہ سامنا نہیں کر سکتا کہ میں کیسے کہوں کہ میں فیل ہو گیا۔ آخر میں جب سب کچھ سامنے آتا پھر شرمندہ بھی ہوتا، تو میں نے تو ٹھیک لکھا تھا، پتہ نہیں کیوں نمبر نہیں دی۔ کبھی کوئی بچہ یہ نہیں کہتا میں غلط لکھ کے آیا، اس نے یہی کہنا میں نے ٹھیک لکھا ہے، وہ نمبر نہیں دیے ان استادوں نے۔ اپنی نااہلی ہوتی ہے جو کسی پہ ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ میں خود پڑھاتا ہوں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا۔ پیپر دے کے ہیں تو پوچھو کیا لکھا، بہت اچھا لکھا، بڑا زبردست ہے۔ تو جب نتیجہ آئے گا تو پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں دیتے رہے، میں تو صحیح لکھا ہے۔ تو آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا لتنذر بہ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہم نے، اور اپنے پیغمبر اس لیے ہم نے پہلے بھیج دیے، لتنذر بہ، تاکہ دنیا میں ہی تمہیں خبردار کر دے۔ یہ بہانے وہاں کوئی نہیں چلنے، اس سے نجات نہیں ہوگی۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور فرمایا یہ قرآن مجید نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، کہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تو خبردار ہو جائیں، اور جو ماننے والے ہیں یہ نہیں کہ وہ مان کے ایک طرف بیٹھ جائیں، نہیں، وہ قرآن کے ساتھ اس لیے جڑے رہیں، قرآن سنتے رہیں۔ ذکریٰ للمؤمنین، اس سے ایمان والوں کو نصیحت ملتی ہی رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن، میرے حبیب آپ قرآن سنا کے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، ایمان والوں کو نصیحت بڑی فائدہ دے گی۔ یہ نہیں کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہوئی ہے، مجھے یہ سب کچھ آتا ہے، نہیں، ایمان والے کی شان نہیں، ایمان والے کی شان یہ ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہی رہتا ہے، کہ جب بھی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، سیکھنے کے حلقوں میں بیٹھیں، 100% متوجہ ہو کر بیٹھیں کہ میں اس کا محتاج ہوں، اللہ تعالی ہر مرتبہ جھولی بھرے گی، اور دلوں میں جو زنگ لگا ہوگا وہ زنگ اترتا رہے گا۔ مضبوط سے مضبوط چیز ہے، بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے کچھ عرصے بعد کھنڈرات میں بدل جائے۔ بہترین گھر بنا کے اس کو تالا لگا دیں، سال بعد کھولیں تو پتہ لگے گا کہ اس کا کیا حال ہو گیا۔ دیمک کھا گئی، رنگ گرنا شروع ہو گئے، سیمنٹ گرنا شروع ہو گئی، اور جو ہے نا سیوریج کا نظام درہم برہم ہوگا، سارا نظام خراب ہوگا۔ اسی طرح ایمان والا جو نصیحت نہیں حاصل کرتا، جوڑا نہیں رہتا، آہستہ آہستہ اس کو بھی زنگ ایسے ہی کھا جاتا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا دعویٰ ذکر کیا کہ ہمیشہ اتباع اس کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بس جو احکامات اللہ نے نازل کر دیے قرآن مجید میں، اور ان کی تشریح فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمایا یہ تمہارے لیے، اتبعوا، اس کی تم نے اتباع کرنی ہے۔
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی، اور تم اپنے ولی بنا لو۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی دوست کو کہتے ہیں، رفیق کو کہتے ہیں، حمایتی کو کہتے ہیں، ساتھیوں کو کہتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کی باتوں میں آ کر، رفیقوں کی باتوں میں آ کر غلط کاموں میں کے اندر تم لگ جاؤ، ان کی باتوں میں آ جاؤ، نہیں، یہ دیکھو کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، یہ دیکھو۔ قلیلا ما تذکرون، فرمایا بہت کم تم نصیحت حاصل کرو، بہت کم نصیحت کی طرف آتے نہیں، کہ قرآن تو کتاب نصیحت ہے۔ قلیلاً تھوڑا، اس پر تنوین آئی، بہت تھوڑا، پھر ما لگائی، قلیلاً ما، بہت ہی کم، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ تذکرون، اے لوگو تم نصیحت پکڑ، جتنی پکڑنی چاہیے تھی اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تم نصیحت حاصل کرتے ہو، الا ماشاء اللہ، کہ ہونا تو یہ چاہیے 100% انسان اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرنے والا بنے۔ اللہ ہم سب کو ان مؤمنین مخلصین میں شامل فرمائے جو قرآن سے بھرپور نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور قرآن جن کی نصیحتوں میں انقلاب لاتا ہے، جن کے لیے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، اللہ ان کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔